میں علامہ صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب، میری نالج میں اضافے کے لیے 2-4 اسی طرح کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو حدیث تواتر کیسے سمجھیں گے؟ میرے خیال سے، میری معلومات کے مطابق تواتر ہے، مگر اس پہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس دن کی اہمیت کے بعد، یعنی پوسٹ ایونٹ کیا ری ایکشن ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ اصحاب رسول نے اس کو ایک اہمیت کا دن منایا، بعد میں کیا ری ایکشن ہے؟ جی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی گفتگو کا احترام ہے، ہر مسلک کا احترام ہے، ہر مکتب کے لیے احترام ہے، اور ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا نظریہ جو رکھتا ہے وہ بیان کر سکتا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ چونکہ غدیر کے حوالے سے ہے اور من کن تو مولا ہو فہد علی مولا کے حوالے سے ہے، تو میرا خیال ہے کہ حق یہی ہے کہ گفتگو میں فوکس حضرت علی علیہ السلام کو رکھا جائے اور گفتگو کا محور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات رہے۔ یہی حق بنتا ہے، چونکہ پروگرام اس حوالے سے ہے نا، غدیر کے حوالے سے اور اس اعلان کے حوالے سے ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ یمن میں جناب امیر المومنین سے پہلے بھی کچھ لوگ گئے تھے، لیکن وہ دعوت اسلام دینے میں اور لوگوں کو مسلمانہ بنانے میں ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ پھر پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا، تو بہت جلدی پورا قبیلہ ہمدان جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول کیا اور یمن میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو پیغمبر اکرم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور قبیلہ ہمدان کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد یہ جو بات کی گئی ہے خمس کی، اور جو شکایت جب پیش کی گئی پیغمبر اکرم کے سامنے، جب حضرت علی علیہ السلام کی یہ شکایت کی گئی ہے تو رسول اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار اسی وقت فرمایا اور کہا کہ فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، علی کے بارے میں بات کرتے ہو، علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں۔ وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي مِن بَعْدِي، میرے بعد وہ تمہارا ولی ہے۔ یہ پیغمبر اکرم اس کا صفایا تو پہلے ہی کر چکے تھے۔ پھر یہ کہ وہ رسول اللہ ہے، ایک ٹیچر بھی چھوٹے سے بچوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے نا تو اس کو وہیں پر رفع دفع کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اہتمام کسی منطقی کام کے لیے کیا جاتا ہے، کسی اہم کام کے لیے کیا جاتا ہے کہ اتنی سخت چٹیل میدان کے اندر جو حاجی آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کو اگر صرف اس شکایت کا ازالہ کرنا مقصود تھا تو وہ 5 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ 25 50 لوگ کو ایک جگہ جمع کرتے اور کہتے دیکھو آئندہ کے لیے دل صاف رکھنا اور علی کے متعلق ایسا نہیں سوچنا، بات ختم ہو جاتی۔ بلکہ اس قسم کی بات کو بڑھایا نہیں جاتا، مشہور نہیں کیا جاتا، منتشر نہیں کیا جاتا، سب لوگوں کے ذہنوں میں کوئی منفی بات نہیں ڈالی جاتی۔ اور پیغمبر کی شان کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ ایک شکایتی بات کو 1.25 لاکھ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیں اور اس کے ازالے کے لیے اتنا بڑا مجمع لگا دیں کہ اتنی سخت دھوپ ہے اور گرمی ہے اور شدید ترین دھوپ اور شدید ترین گرمی ہے۔ جا کے تاریخ میں آ کر پڑھ لیجئے کہ صحابہ کس حال میں وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور کتنی دیر ان کو کھڑا رکھا گیا اور اتنا لمبا خطبہ دیا گیا۔ آغا صاحب کو حق ہے وہ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ شیعہ تفاسیر کے علاوہ بہت سارے حوالے میں دے سکتا ہوں تفاسیر اہل سنت کے کہ یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل کی آیت نازل ہوئی اور اعلان ولایت کے بعد الیوم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال ان کا بھی موقف ٹھیک ہے، جہاں انہوں نے دیکھا ہے ان کتب میں ایسا ہی ہے اور ان لوگوں کا یہی نظریہ ہے، درست ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے۔ بہرحال کم از کم شیعہ کتب تو ساری اسی بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کروانے کے لیے، اور اس اعلان ولایت کے بعد جو ہے پھر وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ آج کے دن ہم نے آج کے دن کافر مایوس ہو گئے اور آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا۔ آیاتیں حدیثیں عربی چھوڑ رہا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا موقع ملے اور میں بات زیادہ کر سکوں، کیونکہ عربی پڑھوں گا تو اور وقت لگ جائے گا، آپ نے دوسرا پروگرام بھی ریکارڈ کرنا ہے۔ تو یہ چیز تو یہ ہے کہ اب یہ جو من کن تو مولا والی جو روایت ہے 1.25 لاکھ لوگوں نے اس کو سنی ہے، اس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ 110 صحابہ جو ہیں وہ اس روایت کے راوی ہیں، 82 تابعین ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں، 360 صاحبان علم و فضل نے اپنی کتابوں کے اندر غدیر کی روایت کو لکھا ہے، 26 صاحبان علم و فضل اور اکابرین اسلام ہیں جنہوں نے مستقل غدیر کو اور حدیث غدیر کو عنوان قرار دے کر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ عبد الحسین الامینی کی جو کتاب الغدیر 20 جلدوں پر ہے، یہ کتاب لکھنے میں انہوں نے 20 سال لگائے ہیں، 10,000 کتب کا مطالعہ کیا ہے، دنیا اسلام کے تمام تر حوالہ جات کو جمع کیا ہے، تمام منابع اور ماخذ اور مصادر کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا۔ اگر کسی شخص کو شک ہے، ریب ہے اور اسے کوئی حوالہ چاہیے تو وہ الغدیر کا مطالعہ کرے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا حوالہ الغدیر کے اندر موجود نہ ہو۔ الغدیر کے اندر تمام کتابوں کے حوالے بھی موجود ہیں اور تمام کتب کی پوری فہرست بھی موجود ہے، اور ان تمام صحابہ کے نام بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اس غدیر کو اور من کن تو مولا کے اعلان کو جنہوں نے روایت کی ہے۔
تو یہ روایت اس سے برادران اہل سنت کو بھی اختلاف نہیں ہے. اور اگر نسل نو چاہے تو اہل سنت علماء کرام کے بیانات کو نیٹ پر دیکھ سکتی ہے، جس میں طاہر القادری صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے برادران بریلوی برادران اور دیوبندی اہل سنت علماء کرام ہمارے لیے بہت محترم ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کی سند کو بھی بیان کیا ہے، اس کو صحیح مانا ہے. اس کے علاوہ مسلم صحیح مسلم کے اندر بھی یہ آئی ہے اور سیاست اور دوسری کتب کے اندر بھی. بہرحال اس پر بحث نہیں ہے، یہ روایت ہے اور حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا اعلان ہو گیا. اس کے بعد بات یہ آ گئی کہ لفظ مولا کا جو معنی کی بات آئی ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چلیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے. اس کے 27 معنی لکھے گئے ہیں کہ لفظ مولا کے 27 معنی ہیں. تو پیغمبر اکرم نے جو کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. میں کہتا ہوں 27 معنی نہیں، 27,000 معنی کر لیجئے. مگر پیغمبر نے جب یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیتے کہ سب کا علی مولا ہے. یہ کیوں کہا پہلے کہ جس کا میں مولا ہوں؟ یہ کہنا کہ جس کا میں مولا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے. اللہ اکبر. یہ واضح کرنا تھا نا. من کن تو اسی لیے کہا ہے کہ جس معنی میں تمہارا مولا ہوں، اگر میرے کو دوست سمجھتے ہو، یار سمجھتے ہو، تو پھر اس کو بھی دوست یار سمجھنا. اور میرے کو اگر اپنا آقا سمجھتے ہو، رسول اعظم سمجھتے ہو، میری نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو، تو پھر اسے بھی میرے بعد اپنا حاکم سمجھنا اور اپنا پیشوا سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ. اچھا، اس کے بعد کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اکرم نے یہ عہد لیا سب سے، جتنے مسلمان وہاں موجود تھے ان سب سے یہ کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں اور مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ اولا بھی تصرف نہیں ہے. یہ کیوں لیا؟ اس اقرار لینے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تاکہ لفظ مولا کے معنی واضح ہو جائیں. لفظ مولا کے معنی کو واضح کرنے کے لیے یہ بولا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا. تو معنی واضح ہو گئے نا مولا کے. پھر کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی جس طرح تمہاری جان و مال پر مجھے حق تصرف ہے، اسی طرح تمہارے جان و مال پر میرے بعد علی کو حق تصرف ہے. ہمارا موضوع خلافت نہیں ہے، ہم خلافت کی طرف نہیں جانا چاہتے. جنہوں نے پیغمبر اکرم کے بعد جس کو خلیفہ مانا، جو جس مشرب سے وابستہ ہے، وہ ہمارے لیے سب کا احترام ہے، ہمیں کسی سے کوئی بحث نہیں ہے. لیکن ہم اپنا نقطہ نظر تو بیان کریں گے اور وہ مجھے بیان کرنا پڑے گا کہ میرا مسلک تو میرے لوگ تو مجھے سن رہے ہیں نا. اگرچہ میں تمام مسالک کا احترام کرتا ہوں اور تمام مکاتب کا میں احترام کرتا ہوں، تو یہ بات کہ حدیث غدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لفظ مولا کے معنی 27 نہیں 27,000 ہوں. پیغمبر اکرم نے 2 باتیں کہہ کر لفظ مولا کے معنی کا تعین کر دیا ہے. ویسے 18 مقامات پر قرآن مجید میں مفرد صورت میں آیا لفظ مولا. قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا جائے، احادیث میں کہاں کہاں پر لفظ مولا کس معنی میں آیا اس کا مطالعہ کر لیا جائے، لغات کو بھی دیکھ لیا جائے. میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے معنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پیغمبر نے انہی معنی کی اصلاح کے لیے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اسی معنی کو درست کرنے کے لیے، اس معنی کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا، تاکہ لفظ مولا کے معنی ٹھیک ہو جائیں. بعد میں کوئی اس لفظ مولا کے معنی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا، پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا، پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا. دوست کو تو وہ حق تصرف نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کو تھا. اگر رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے، تو ہر دوست کو تو حق تصرف نہیں ہے. یہ کوئی قانون بیان کر رہے ہیں جو شرعی قانون ہے. ایک سوال جو جس کی تشنگی مجھے محسوس ہو رہی ہے، بہت کامل گفتگو ہے آپ کی. اس ایونٹ کے بعد جی بعد والے سالوں میں اہل بیت نے اس دن کو کیسے سمجھا، کیسے سمجھایا، اور اس کے لیے کوئی تقریب، کوئی خوشی، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں جیسے آج ہوتی ہیں؟ جی بالکل، اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اس دن کی خوشی منائی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بارے میں امر فرمایا اور حکم فرمایا ہے کہ اس دن خوشی مناؤ. یہ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے، یہ عید الاکبر ہے. بلکہ شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء نے، یہ میں اپنا شیعہ نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں اور شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. استدلال کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اگر میں شیعہ کتاب سے بات کر رہا ہوں تو میں اپنے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اور اگر میں دوسروں سے کوئی بات منوانے کے لیے کروں گا تو پھر میں وہاں کا حوالہ دوں گا. جب مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر میں وہاں کا حوالہ دوں گا، لیکن میری بحث اس سے نہیں ہے. تو شیخ المحدثین شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ یہ تمام انبیاء نے منائی ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تقریباً تمام انبیاء کے جو نائبین ہوتے تھے ان کا تقرر 18 ذی الحج کو ہی ہوا ہے. اچھا، ہر نبی کے نائب کا 18 ذی الحج کو ہی تقرر ہوا ہے. اور رسول اللہ نے بھی. اب یہاں اہل سنت کے ہاں 2 نظریے ہیں، میں جانتا ہوں اس بات کو. ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اس اعلان ولایت کی وجہ سے پیغمبر اکرم کا خلیفہ بلافاصل مانتے ہیں. کوئی ایک طبقہ ہے، لیکن وہ علم میں، روحانیت میں، معنویت میں، ان چیزوں میں مانتے ہیں، حکومت میں نہیں. وہ ان کا نظریہ یہ کہ حکومت میں جو ترتیب ہے خلفاء کی وہی ہے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں،
وہی خلیفہ ہیں کہ جن کو خلیفہ چنا گیا، ثقیفہ کے اندر جن کو خلیفہ چنا گیا ہے وہی درست خلیفہ ہیں. بہرحال یہ ان کے ہاں کے نظریات ہیں، اس سے مجھے بحث نہیں ہے. ہمارے ہاں ہمارے عقیدے کے مطابق ہر نبی کا، یہ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ نبی کے نائب کو 18 ذی الحج کو چنا گیا، اور ہر اس دن کو پہلے بھی انبیاء کے نائبین کی عید کے طور پر منایا گیا ہے. اور چھٹے امام نے کہا کہ اس دن عید مناؤ، یہ دن خوشی کا دن ہے، اس دن اچھا اور عمدہ لباس پہنو، ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ، چھوٹوں کو عیدی دو، تحفہ دو. یہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے، اور اس دن خوشی مناؤ اور ایک دوسرے کی دعوت کرو، اور ایک دوسرے سے عید ملنے کے لیے جاؤ، ایک دوسرے کو مبارکباد دو. یہ یعنی ائمہ علیہ السلام کی اس سلسلے میں روایات ہیں، احادیث ہیں، اور ائمہ علیہ السلام اس دن جشن مناتے تھے، خوشی مناتے تھے، محافل کی جاتی تھی. یہ ایک دن ہے جو اس انداز سے منایا جاتا ہے. عید کی نماز خطبہ وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، عید کی نماز اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. اچھا. جس طرح غدیر کے اعمال ہیں نا، غدیر کے عید غدیر کے 18 ذی الحج کے جو دن ہے، اس دن کے جو اعمال ہیں وہ 36 اعمال ویسے تو لکھے گئے ہیں. اچھا. بہت بڑی لمبی ایک فہرست ہے، ان میں سے سب سے بڑا عمل روزہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے. اس دن کا جو روزہ ہے وہ 60 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور پھر دوسرا عمل اس کا یہی کہ غسل کیا جائے، جیسے ہم عید الفطر پہ، عید الاضحیٰ پہ غسل کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس دن ہم نے غسل کرنا مستحب ہے. اور پھر زوال کے وقت ایک نماز بھی ہے، 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے. اس نماز کا پڑھنا مستحب ہے. پھر دعائیں قبول ہونے کا دن ہے، توبہ قبول ہونے کا دن ہے، اور زیارت امیر المومنین پڑھنی چاہیے. اور اگر ہو سکے تو اس دن نجف اشرف جانا چاہیے، مستحب ہے. مولا متقین حضرت علی علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے جانا مستحب ہے. یہ دن اگر ممکن ہو تو مومن نجف میں گزارے، اور یہ دن وہاں اگر ممکن نہیں ہے تو پھر یہیں پر ہیں تو یہاں سے زیارت پڑھیں، مولا متقین حضرت علی علیہ السلام کی زیارت پڑھیں. یہ اس دن کے خاص اعمال ہیں. اور سب سے بڑا عمل ہے کہ مومن کو دیکھ کر مسکرائے اور مبارکباد دے اور خوشی کا اظہار کرے. تو یہ علی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علی کی بات مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں ہوتی. جو اہل اسلام ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، علی وجہ وحدت ہے، وجہ اختلاف نہیں ہے. علی کی عظمت اور فضیلت کو تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے تمام مسلمان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان سے عشق کرتے ہیں، ان سے مودت کرتے ہیں. یہ گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے، پیغمبر اکرم کا گھرانہ، اور پیغمبر کا گھرانہ وجہ اختلاف نہیں ہے، وجہ انتشار نہیں ہے، وجہ وحدت ہے، وجہ اتحاد ہے. کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی محبت کا حکم دیا گیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے. جن لوگوں کی مودت ہم پر لازم اور واجب قرار دی گئی ہے، ان کی بات کرنا اور ان کی بات سننا ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے، اور ہر مسلمان اس سے خوش ہوتا ہے. اور اس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کے لیے بھی نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے کہ جو اہل اسلام ہے وہ علی کی بات سے خوش ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کی کو تو ہم وہاں سے لیتے ہیں. یہ اپنی ہماری ہاں کی کتابوں میں یہ حدیث کم ہے، برادران کی کتابوں میں زیادہ ہے کہ علی نہیں تجھ سے محبت کرے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو علی سے محبت، علی کی محبت ایمان کی علامت ہے. یا علی حب کا ایمان اور بغض کا کفر. علی تیری محبت کو ایمان کہتے ہیں اور تیرے بغض کو کفر کہتے ہیں. جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہی مومن ہوتا ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہی منافق ہوتا ہے. یہ رسول اللہ بیان کر کے گئے اور رسول اللہ بتا کر گئے. اس کے علاوہ امیر المومنین کے جو فضائل ہیں اور جو عظمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. خلافت الگ موضوع ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ اس پر الگ پروگرام کر لیجیے گا. اگر اس پر آپ نے پروگرام کرنا ہے، مجھے انکار نہیں ہے، آپ کر لیجیے. میرا دل یہی تھا کہ میں اس کی تاریخی حیثیت کو سمجھوں، تاریخی حیثیت میں سے استفادہ کروں. جی اس پر تاریخی حیثیت اس کی یہی ہے کہ 10 ذی الحج 18 ذی الحج 10 ہجری، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اور یہ تواتر ہے. اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حدیث غدیر کو ائمہ محدثین نے لکھا ہے، امام ذہبی نے لیا ہے، امام شافعی نے لکھا ہے. اس حدیث کو جو ہے بڑے بڑے امام احمد بن حنبل نے اس کو لیا ہے، امام اسقلانی نے اس کو لیا ہے، طبری نے اس کو لیا ہے. یعنی اس سے بڑا اور کون سا نام میں لوں؟ یہ وہ بڑے بڑے رائٹر ہیں اور بڑے بڑے محققین ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حدیث غدیر اور واقعہ غدیر کو لکھا ہے. اس سے انکار کسی کو نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے یہ دن خوشی کا دن اور عید کا دن.